السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ ہم اس پارٹ میں جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ان کی کچھ ہیڈنگز۔ امید ہے کہ ہم جن ٹاپکس کو مکمل کر پائیں گے اس میں سب سے پہلے نظر کے سامنے ہے عمدن یا بھول سے روزہ ٹوٹنے یا مجامعت سے روزہ ٹوٹنے کا کفارہ۔ اس کے بعد ہے اگلا چیپٹر کہ عمر کی وہ حد جس میں لڑکوں سے روزہ رکھوایا جائے۔ پھر ہے چاند دیکھ کر روزہ اور چاند ہی دیکھ کر افطار۔ اس کے علاوہ یوم شک کا روزہ، اس حوالے سے بھی ہم اس ریڈنگ میں جان سکیں گے، اور شاید ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ ایک شخص ماہ رمضان کے چند روز گزر جانے کے بعد اسلام لایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ جس وقت جس پر افطار حلال ہے اور نماز واجب ہے۔ تو یہ سب ہم پڑھتے ہیں، اگر ٹائم ہوا تو اس سے آگے بھی پڑھ لیں گے، لیکن اتنا تو امید ہے کہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو اب آئیے ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے عمدن بھول سے یا روزہ ٹوٹنے یا مجامعت سے روزہ ٹوٹنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1886، حسن بن محبوب نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک دن بلا کسی عذر کے عمدن روزہ توڑ دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ تک بلا ناغہ روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر جو کچھ ممکن ہو تصدق کرے۔ اگلی حدیث ہے 1887، عبد المومن بن قاسم انصاری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے خود کو ہلاک کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس شے نے ہلاک کیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے ماہ رمضان میں بحالت روزہ اپنی زوجہ سے مقاربت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا مگر میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 2 مہینے تک بلا ناغہ روزہ رکھو۔ اس نے عرض کیا مگر مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ مگر میرے پاس اتنی کمائی نہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کا ایک گچھا ایک ٹوکری میں لائے جس میں 5 صاد الف عین 14.15323 کلو گرام بریکٹ میں لکھا ہے کھجوریں تھیں، اور فرمایا کہ اسے لو اور تصدق کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ان دونوں آبادیوں میں کوئی گھرانہ ان کھجوروں کا ہم لوگوں سے زیادہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اسے لے لو اور تم بھی کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی کھائیں، یہ تمہاری طرف سے کفارہ ہے۔ آئیے نیکسٹ حدیث کی جانب 1888 نمبر ہے حدیث کا، لکھا ہے اور جمیل بن دراج نے کی روایت ہے
کہ جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ وہ ٹوکری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس میں 20 صاع یعنی کہ 56.61292 کلو گرام کھجوریں تھیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1889 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ادریس بن ہلال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس نے ماہ رمضان میں اپنی عورت سے مجامعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر 20 صاع کھجوریں کفارہ ہیں، اور یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے 1890 نمبر ہے۔ محمد بن نعمان نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس نے ماہ رمضان میں دن کو روزہ توڑ دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ 2 جریب طعام ہے۔ 2 جریب، 2 جو ہے وہ بریکٹ میں نمبر 2 بھی لکھا ہوا ہے، جریب جیم رے یہ بے طعام ہے، اور وہ وزن میں 20 صاع ہوتا ہے، صاد الف عین ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1891 لکھا ہے، اور مفصل بن عمر کی روایت میں ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے عورت سے مجامعت کی جب وہ خود بھی روزے سے تھا اور عورت بھی روزے سے تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے عورت کو مجبور کیا تھا تو اس مرد پر 2 کفارے ہوں گے، اور اگر عورت خود بھی راضی تھی اور اس مرد پر 1 کفارہ اور اس عورت پر 1 کفارہ ہوگا، اور اگر زبردستی کیا تو اس پر 50 کوڑے یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نصف حد لگیں گے، اور اگر عورت اس کی بات مان گئی تھی تو اس مرد کو 25 کوڑے اور اس عورت کو 25 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کے متعلق یہ بات اصول میں کہیں نہیں پائی، علی بن ابراہیم بن ہاشم اس روایت میں منفرد اور تنہا ہیں۔ اگلی حدیث ہے کہ 1892 حسن بن محبوب نے حشام بن سالم سے، انہوں نے برید اجلی سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس کے لیے بہت سے لوگوں نے گواہیاں دیں کہ اس نے ماہ رمضان میں 3 دن روزہ نہیں رکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پوچھا جائے کہ کیا تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کو گناہ سمجھتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو امام پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دے، اور اگر وہ کہے کہ ہاں گناہ سمجھتا ہوں تو امام کے لیے لازم ہے کہ اس کی پٹائی کرے اور سزا دے۔ اگلی حدیث ہے 1893 نمبر ہے، اور سماع سے کی روایت میں ہے جو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کو ماہ رمضان میں 3 مرتبہ روزہ توڑتے ہوئے پکڑا گیا، اور تینوں مرتبہ اس کو امام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیسری مرتبہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 1894 نمبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں 1 دن بھی روزہ توڑے گا اس سے ایمان کی روح نکل جائے گی، اور جو شخص ماہ رمضان میں عمدن روزہ توڑے گا اس پر 3 کفاروں میں سے 1 کفارہ لازم ہوگا، اور اس کی جگہ 1 روزہ رکھے گا، گو کہ یہ اس اصل روزے کے مثل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے کہ لکھا ہے کہ اور وہ حدیث جس میں یہ روایت کی گئی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں 1 دن عمدن روزہ توڑے گا تو اس پر 3 کفارے لازم ہوں گے، تو میں اس حدیث کی بنیاد پر اس شخص کے لیے فتویٰ دیتا ہوں جو حرام کے ساتھ مجامعت کر کے یا حرام چیز کھا کر روزہ توڑ دے، اس وجہ سے کہ یہ دونوں باتیں ابو الحسین اسدی کی روایت میں ان توقیات کے اندر موجود ہیں جو ان کے پاس شیخ ابی جعفر محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روح کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1895۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا کہ جو روزے سے تھا مگر بھول کر کچھ کھا پی لیا اور بعد میں اسے یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزہ نہیں توڑے گا بلکہ اپنا روزہ پورا کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق مل گیا تھا۔ اگلی حدیث ہے کہ 1896 نمبر پہ کہ عمار بن موسیٰ نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو روزے سے تھا مگر بھول کر اس نے اپنی زوجہ سے مجامعت کر لیا۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غسل کر لے اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ اس کتاب کے مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان دونوں کے روزوں کے لیے ہے، اس میں قضا واجب نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اسی طرح روایت ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1897۔ اور علی بن رماب نے ابراہیم
بن میمون سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ماہ رمضان میں شب کے وقت جنب ہوا اور پھر غسل کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ ایک جمعہ نکل گیا یا پورا ماہ رمضان نکل گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پوری نمازوں اور پورے روزوں کی قضا کرے گا. اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1898. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اول ماہ رمضان میں مجامعت کرے اور غسل کرنا بھول جائے یہاں تک کہ ماہ رمضان نکل جائے تو اس پر لازم ہے کہ غسل کرے اور پوری نمازوں اور روزوں کی قضا کرے. لیکن اگر اس نے اس درمیان میں جمعے کا غسل کر لیا تو وہ صرف جمعے تک کی قضا کرے گا، اس کے بعد کی نہیں. اگلی حدیث ہے 1899. لکھا ہے، اور ابی نصر کی روایت میں ہے جو انہوں نے ابو سعید قمات سے کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک ایسے شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں اول شب جنب ہو گیا مگر وہ صبح تک سوتا رہ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جنابت وقت ہلال میں ہوئی تھی. اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. حدیث کا نمبر ہے 1900. ابن ابی یافور یہ این فیوورے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ماہ رمضان میں جنب ہو گیا، پھر جاگا اور پھر سو گیا، پھر جاگا اور پھر سو گیا اور صبح تک سوتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس روزے کو بھی پورا کرے گا اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا بھی کرے گا، اور اگر وہ جنب ہونے کے بعد صبح تک نہیں جاگا ہے تو وہ اپنے اس روزے کو پورا کرے گا، یہ اس کے لیے جائز ہے. اگلی حدیث نمبر ہے 1901. عبداللہ بن سنان نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جو ماہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا تھا کہ رات کی ابتدائی حصے میں جنب ہو گیا مگر اس نے غسل نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، دوسرے دن رکھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1902. یہ سعد بن قاسم نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ جو ماہ رمضان میں سو رہا تھا کہ اسے احتلام ہو گیا اور جاگا اور غسل کرنے سے پہلے سو گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. اور اگلی حدیث ہے نمبر 1903. محمد بن فضیل نے ابو صباح کنانی سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے روزہ رکھا، آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا، اس کو گمان ہوا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، بس اس نے افطار کر لیا. اس کے بعد بادل چھٹا تو معلوم ہوا کہ ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا روزہ پورا ہو گیا ہے، وہ اس کی قضا نہیں رکھے گا. اور اب اگلی آخری حدیث اس ٹاپک پہ ہے. 1904 نمبر ہے حدیث کا. حماد نے حریث سے، انہوں نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مغرب کا وقت آفتاب کی ٹکیا غائب ہو جائے تب آتا ہے، لیکن اگر تم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ ابھی آفتاب کی ٹکیا نہیں غائب ہوئی ہے تو دوبارہ نماز پڑھو اور تمہارا روزہ ہو گیا. لیکن اگر تم کچھ کھا رہے ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لو. پھر آخر میں 2 لائنیں لکھی ہیں کہ اور زید شہام نے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت کی ہے اور انہی احادیث کی بنا پر میں فتویٰ دیتا ہوں. اس حدیث کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتا کہ جس میں کہا گیا کہ اس شخص پر قضا واجب ہے، کیونکہ یہ سماع بن مہران کی روایت ہے جو واقفی بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس فرقے سے کہ جو امام ہفتم پر شہر پر نہر جاتے ہیں، نون ہیرے جاتے ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا. اور ساتھ میں کہ جو واقفی تھا اور جو اس واقفی کے بارے میں تفصیل پڑھ لی بریکٹ میں. آئیے اب اگلی ہیڈنگ اگلے باب کی جانب، کہ ہیڈنگ ہے کہ عمر کی وہ حد جس میں لڑکوں سے روزہ رکھوایا جائے. حدیث نمبر ہے 1905. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لڑکا جب 9 سال کا ہو جائے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے جس وقت تک اس کی برداشت ہو. اگر وہ ظہر یا اس کے بعد تک برداشت کر لیتا ہے تو اس وقت تک رکھے، اور جب اس پر بھوک یا پیاس غالب آ جائے تو افطار کر لے. حدیث کا نمبر ہے حدیث اس کے بارے میں حاشیے میں تفصیلات ہیں کہ کلینی نے اسی طرح صحیح کی مانند حسن حدیث میں حلبی سے اور انہوں نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 1906 نمبر پہ لکھا ہے کہ اسماعیل بن مسلم نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لڑکا 3 دن تک مسلسل روزہ برداشت کر جائے تو پھر اس پر پورے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے. اگلی حدیث ہے 1907. اور سماع نے جناب علیہ السلام
سے دریافت کیا کہ کوئی لڑکا کب سے روزہ رکھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس میں روزہ رکھنے کی قوت آ جائے۔ اب اگلی حدیث ہے 1908 نمبر پہ لکھا ہے، اور معاویہ بن وہب کی روایت میں ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بچے سے کب روزہ رکھوایا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ 15 یا 14 سال کے درمیان میں ہو، اور اگر وہ اس سے پہلے ہی روزہ رکھنے لگتا ہے تو اس کو روزے رکھنے دیا جائے، چنانچہ میرے فلاں لڑکے نے اس سے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تو میں نے اسے روزہ رکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اگلی حدیث ہے جو کہ اس ٹاپک پہ آخری حدیث ہے، نمبر ہے 1909، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لڑکے کو جب احتلام ہونے لگے تو اس پر روزہ فرض ہے، اور لڑکی کو جب حیض آنے لگے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے کہ یہ حکم، یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حکم واجب روزے کے لیے ہے جس کے چھوڑ دینے پر سزا ہے۔ شیخ نے تہذیب کی جلد دوم صفحہ نمبر 444 پر اس حدیث کو ابو بصیر سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے۔ اب آئیے آگے 2 لائنیں اور پڑھ لیتے ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لکھی ہیں کہ مندرجہ بالا تمام احادیث متفق المعانی ہیں، یعنی لڑکا جب 9 برس سے 14 یا 15 کے درمیان ہو یا اس کو احتلام ہونے لگے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اور اسی طرح لڑکی کو جب حیض آنے لگے، اور ان دونوں پر احتلام اور حیض کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس سے پہلے تادیب کے لیے روزہ رکھوایا جائے۔ یہ ٹاپک بھی مکمل ہوا۔ اب آئیے اگلے ٹاپک کی جانب، اور ہیڈنگ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ اور چاند ہی دیکھ کر افطار۔ حدیث نمبر ہے 1910۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ماہ رمضان کا ہلال دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب ماہ شوال کا ہلال دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، اور یہ کسی کی رائے اور کسی کے ظن و گمان پر نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس طرح کے رؤیت ہلال کہ 10 آدمی چاند دیکھنے کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کہے کہ وہ چاند ہے وہ چاند ہے، اور 9 آدمی دیکھیں اور ان کو نظر نہ آئے، بلکہ جب ایک دیکھ لے تو 1000 بھی دیکھ لیں۔ اب اگلی حدیث ہے 1911۔ فضل بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ان جناب علیہ السلام سے نے فرمایا کہ اہل قبلہ پر رویت کے سوا کچھ فرض نہیں، اور مسلمانوں پر چاند دیکھنے کے سوا اور کچھ فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1912۔ اور قاسم بن عروہ عین واو ہے عروہ کی روایت میں ہے، جو انہوں نے ابو العباس فضل بن عبد الملک سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا روزہ رؤیت ہلال پر اور افطار عید فطر رؤیت ہلال پر منحصر ہے، اور رؤیت سے یہ نہیں کہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا، نہ یہ کہ 2 نے دیکھا، نہ یہ کہ 50 نے دیکھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر یہ عادل نہیں تو مفید علم نہیں ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب اگلی حدیث پہ لکھا ہے 1913، اور محمد بن قیس کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ ہلال بریکٹ میں لکھا ہے یہ ہلال ماہ شوال دیکھو تو عید الفطر مناؤ، خود نہ دیکھو تو بریکٹ میں لکھا ہے دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ ہلال بریکٹ میں لکھا ہے ماہ شوال دیکھو تو عید الفطر مناؤ، یا بریکٹ میں لکھا ہے خود نہ دیکھو تو مسلمانوں میں سے عادل لوگ رؤیت کی گواہی دیں، اور اگر تم کو ہلال دن کے وسط یا دن کے آخری حصے سے نظر آنے لگے تو اپنا روزہ رات شروع ہونے تک پورا کرو، اور اگر تم لوگوں پر رؤیت مبہم و مخفی ہو جائے تو 30 راتیں شمار کر لو اور پھر افطار کر لو۔ اب اگلی حدیث ہے 1914 لکھا ہے، اور حلبی کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رؤیت ہلال کا ثبوت بغیر 2 عادل مردوں کی گواہی کے درست نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1915، لکھا ہے کہ اور سماع سین میم الف عین ہے، سماع نے جناب علیہ السلام سے ماہ رمضان کے اس دن کے لیے سوال کیا کہ جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اہل شہر بر بنائے رؤیت ہلال اس دن کے روزے پر مجتمع ہو جائیں اور 500 اہل شہر مجتمع ہوں تو روزہ رکھو۔ اگلی حدیث ہے 1916 نمبر پہ کہ حضرت علی
علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہ کرو، اس کے لیے 2 عادل مردوں کی گواہی ہونی چاہیے. اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77 پر حماد بن عثمان سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا علی علیہ السلام نے فرمایا. اچھا جی، یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 1917 پہ لکھا ہے، اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے ماہ شوال کا چاند تنہا دیکھا اور اس کے سوا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، تو کیا اس پر روزہ رکھنا لازم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو رؤیت ہلال میں ذرا بھی شک نہ ہو تو وہ عید الفطر منائے، ورنہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے. اگلی حدیث ہے 1918 نمبر ہے. محمد بن مرازم میم الف زیم مرازم نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہلال توق کے مانند ہو جائے تو دوسری شب کا ہے، اور اگر اس میں سر کا سایہ نظر آئے تو تیسری کا ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1919 یعنی 1919. حماد بن عیسیٰ نے اسماعیل بن حر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہلال شفق سے پہلے غائب ہو جائے تو اسی شب بریکٹ میں لکھا ہے پہلی کا ہے، اور اگر شفق کے بعد غائب ہو تو دوسری کا ہے. اب اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1920. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ماہ رجب کی رؤیت ہلال صبح ہو تو 59 دن شمار کرو اور 60ویں دن روزہ رکھو. اور اب اگلی حدیث ہے 1921 کہ اگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے گزشتہ ماہ رمضان میں کس دن روزے شروع کیے تھے تو آئندہ سال اس دن سے 5 دن شمار کر لو، اور 5ویں دن رمضان کا پہلا روزہ رکھ لو. اب اگلی حدیث ہے اس ٹاپک پہ کہ 1922 نمبر ہے کہ ابان بن عثمان نے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے جس کو رومیوں نے اسیر کیا ہوا ہے اور اس کو ماہ رمضان کا صحیح پتہ نہیں اور اسے نہیں معلوم کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1 مہینہ رمضان کے قصد اور گمان سے روزہ رکھے. اب اگر اس نے یہ روزے ماہ رمضان سے پہلے رکھ لیے ہیں تو اس کی طرف سے وہ واجب ادا نہ ہوگا، اور اگر ماہ رمضان کے بعد رکھے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا. اب اس ٹاپک پہ آخری حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں 1923 نمبر ہے کہ یہ سواد میں ایس بن قاسم نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب کوئی ساری قوم کو دیکھے کہ وہ اس پر متفق ہو گئی ہے کہ یہ ہلال دوسری شب کا ہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے. تو یوں ہم نے یہ ٹاپک بھی پڑھ لیا. اب آئیے آگے کی جانب. اگلا ٹاپک ہے یوم شک کا روزہ. حدیث نمبر ہے 1924 لکھا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے مشکوک دن کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس میں شک کی بنا پر شعبان میں 1 دن روزہ رکھوں تو میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں رمضان کے 1 دن کا روزہ نہ رکھوں، قضا کر لوں، مگر یہ جائز ہے کہ اس نیت سے روزہ رکھا جائے کہ شعبان کا دن ہے. اب اگر وہ رمضان کا دن ہو تو وہ رمضان میں محسوب ہو جائے گا، اور اگر شعبان کا دن ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی شخص شک کرتے ہوئے یہ شعبان کا دن ہے یا رمضان ہے اور پھر روزہ رکھے تو اگر وہ رمضان کا دن بھی ہو تو اس دن کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ فرائض میں سے کوئی چیز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس پر یقین نہ ہو. اور یہ بھی جائز نہیں کہ یوم شک میں اس بات کی نیت کر لی جائے کہ یہ رمضان کا دن ہے. اگلی حدیث ہے 1925 نمبر ہے کہ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں رمضان کے 1 دن کا روزہ چھوڑ دوں تو میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں شعبان میں 1 دن روزہ رکھوں اور ماہ رمضان میں 1 دن زائد کر لوں. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1926 اور بشیر نبال نون بے الف لام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوم شک کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھ لو، اگر وہ شعبان کا دن ہوا تو وہ مستحب میں محسوب ہوگا، اور اگر رمضان کا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو
اس دن روزے کی توفیق دے دی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1927، لکھا ہے اور عبدالکریم بن عمرو نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اپنی ذات پر یہ فرض کر لیا ہے کہ امام قائم علیہ السلام کے ظہور تک میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر سفر میں روزہ نہ رکھنا، نہ عیدین میں رکھنا، نہ ایام تشریق تیشین رے یہ قاف میں رکھنا، اور نہ یوم الشک میں روزہ رکھنا۔ اور جو شخص کسی شہر میں ہو اور اس میں کوئی حاکم و بادشاہ ہو تو اسی کے ساتھ روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ افطار کرے، اس لیے کہ اس کے خلاف کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے اس نہیں میں داخل، نون ہے چھوٹی نہیں میں داخل ہو جائے گا کہ اس نے کہا ہے کہ بریکٹ میں میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 لکھی ہے یہاں پہ کہ اور تم لوگ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلی ہے حدیث نمبر 1928، لکھا ہے کہ اور عیسیٰ بن ابی منصور سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ جس دن کے متعلق لوگوں کو شک تھا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ رمضان کا دن ہے یا نہیں، بریکٹ کلوز، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غلام جا دیکھ آ کہ یہاں کا حاکم روزے سے ہے یا نہیں۔ چنانچہ غلام گیا اور واپس آ کر بولا کہ حاکم روزے سے نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کھانا منگوایا اور ہم لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1929، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقیہ ترک کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز ترک کرنے والا تو میں اپنے اس قول میں سچا ہوں گا۔ اگلی حدیث ہے 1930 نمبر ہے، لکھا ہے نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کا حوالہ حاشیے میں لکھا ہے کلینی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں اپنی حسن حدیث میں ابی عمر آجمی نے اور اس نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم پھر دوبارہ سے حدیث کی جانب آ گئے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1931 نمبر ہے، اور عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی نے سہل بن سعد سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رویت ہلال سے قبل رویت ہلال کی بنا پر روزہ رکھے اور رویت ہلال سے قبل رویت ہلال کی بنا پر یوم فطر منائے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام پھر یوم شک کے روزے کے متعلق آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے پدر بزرگوار نے روایت کرتے ہوئے میرے جد نامدار سے، اور انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ماہ شعبان کی نیت سے ایک دن روزہ رکھ لوں تو مجھے یہ پسند ہے اس امر سے کہ میں ماہ رمضان میں ایک دن روزہ نہ رکھوں۔ اس ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ ارشاد کرتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کو میں سوائے عبدالعظیم بن عبداللہ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں جانتا۔ موصوف رضی اللہ تعالی مقام رے میں مقابر شجرہ کے اندر مدفون ہیں اور یہ امام سے رضا یافتہ تھے۔ اور اب آئیے کہ اب ہم اگلا ایک ٹاپک اور پڑھ لیتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے باب کے ایک شخص ماہ رمضان کے چند روز گزر جانے کے بعد اسلام لایا۔ حدیث ہے ہیڈنگ کے نیچے، حدیث کا نمبر ہے 1932 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ماہ رمضان کے نصف دن گزر جانے کے بعد اسلام لایا کہ اب اس پر روزے کے متعلق کیا فرض ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس دن اسلام لایا ہے اسی دن سے روزہ رکھے، جو تاریخیں گزر گئیں ان کے روزوں کی قضا اس پر فرض نہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1933، صفوان بن یحییٰ نے ایس بن قاسم ایس بن قاسم سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک ایسی قوم کے متعلق جو ماہ رمضان میں اسلام لائی، جبکہ ماہ رمضان کے چند دن گزر چکے تھے، تو کیا اس پر گزشتہ دنوں کے بھی روزے واجب ہیں یا صرف اس دن سے واجب کہ جب وہ اسلام لائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر گزشتہ دنوں کی قضا واجب نہیں ہے اور نہ
اس کی جس دن وہ اسلام لائے، جب تک وہ طلوع فجر سے پہلے اسلام نہ لائے ہوں۔ یہاں ہم نے پڑھ لیا۔ ایک اور ہیڈنگ ہے، یہ بھی ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وقت جس پر افطار حلال ہے اور نماز واجب ہے۔ آئیے اس کے بارے میں 2 احادیث یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1934 پہ لکھا ہے کہ عمرو بن شمر نے جابر سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، جب قرص قاف سواد قرص آفتاب غائب ہو جائے تو روزہ دار افطار کرے اور نماز کا وقت بھی آ گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور میرے والد رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں تحریر فرمایا کہ جب 3 تارے ظاہر ہو جائیں تو تمہارے لیے افطار حلال ہے، اور یہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی طلوع ہوتے ہیں۔ اور اسے ابان نے زرارہ سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اب اگلی اور آخری حدیث اس ٹاپک کے اوپر نمبر ہے 1935 حدیث کا نمبر۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ افطار نماز مغرب سے پہلے کر لیا جائے یا اس کے بعد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اس نے نماز شروع کر دی تو ڈر ہے کہ ان کے افطار میں رکاوٹ پڑے گی، تو ان لوگوں کے ساتھ افطار کر لے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لے پھر افطار کرے۔ تو یوں سامعین، ہم نے روزے کے حوالے سے بہت سارے ٹاپکس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی احادیث جان لی ہیں۔ اب آئیے اس نشست کو برخاست کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بتا دوں، جس طرح میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ ہم اگلی سٹنگ میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ کچھ ٹاپکس ہیں جیسے کہ اس میں ہے ایک یہ کہ وہ وقت جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور نماز صبح پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، ایک یہ ٹاپک، ایک یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر ہے مرض کی وہ حد کہ مریض روزہ ترک کر دے۔ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ہے کہ وہ احادیث جو بوڑھے، جوان اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے متعلق وارد ہوئیں کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک اور ہیڈنگ ہے روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب، یہ بڑے مزے کی ہیڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد سحری کھانے کا ثواب، اس کے بارے میں بھی ہے، اور ایک شخص مستحب روزے رکھتا ہے جبکہ اس پر کچھ فرض روزے واجب الادا ہیں۔ میرے خیال ہے اتنا تو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی نماز کے بارے میں بھی ہم جان لیں گے، اور دیکھیں گے کہ کتنا وقت ہے، ہم کتنا مکمل کر سکیں گے اور کتنا نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔